باپ مر گیا بیٹا فون کرے گا، کالو کبلے ماما مر لے. اچھا بیٹا کانا مت چپ ہے بھائی چپ ہے بس چپ ہے. مٹی کیا بھی رہتی بس جو ہر بات کری تھی جلدی آئی. رونا بند ہے. بیوی کتنی دیر روئے گی؟ قربان جاؤ. رشتہ دار لوگ آئے. اچھا رشتہ دار، ایک بات ذہن میں اور آ رہی ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں. بات آ گئی، میں کئی جلسوں میں سوچا کہ میں اس کو لاؤں بات کو. رشتہ دار لوگ آئے، سب آئے. اچھا کسی کو سب کو جلدی رہتی ہے، جنازہ کیا بجے رہتی ہو؟ بولا ظہر بعد. مؤذن صاحب کہا گلی 1 بج گئی ظہر کا اندھا نہیں جلدی ہو. سارے لوگ جلدی میں ہیں قربانی. اچھا دیکھیے گا، جس دن آدمی انتقال کرتا ہے اس دن شاید ہمارے یہاں، ہم لوگوں کے یہاں کھانا بنتا ہے نا. ادھر بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ میں بستی کا نام نہیں لوں گا، پھر بات دوسری ہو جائے گی. اس لیے کہ اس وقت یہ سارے چینل والے پوری دنیا کے لوگ دیکھ رہا ہے. بستی کا نام نہیں لیں گے. اس کا 2 بیٹا، غریب آدمی تھا بیچارہ. 2 بیٹا پنجاب، 4 دن ہوا بچہ سب پنجاب گیا تھا. 2 بیٹا، بہت غریب آدمی تھا بیچارہ. رات میں اچانک انتقال کیا. اچھا اچانک انتقال کیا. صبح ہوتے ہوتے سب پہنچ گیا. بولا نے کرا لاکتا ہوں. بیچارہ غریب آدمی، اس کا 2 ہی بیٹا ہے، دونوں بیٹا پنجاب میں ہے. تو کر تو اس کی بیوی کو گھیر لیا. کرے لگ تو کر جا اٹھا بھر، کرے لگ تو میں مانس نہیں کی منہ تے گھر کرے لگ. وہ بیچاری بیوہ، اب تو بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا، بیٹا دونوں پنجاب میں ہے. مسلمانوں سنو، ہم کہاں چلے گئے. لاسٹ میں اس بیچاری کو ایک آدمی، وہ 10,000 روپے اٹھا کر 10,000 میں جانور خریدی، انہوں نے گرایا. اور قربان جاؤ وہ لوگ آئے، جنازے کی نماز پڑھا. مار مرنے والا قبر میں چلا گیا، وہ اپنا حساب دے رہا ہوگا. یہ مار گوشت کا ہڈی توڑ رہا ہے. یہ جائز ہے؟ ارے بولو جائز ہے؟ دیکھو حکم یہ ہے کہ جس کے گھر میں میت ہو اس کے گھر کا کوئی کھانا نہیں بنے گا. پڑوسی کھانا بنا کے دے، پڑوسی کھانا دے کر پہنچا کر دے. ہاں کوئی اگر امریکہ سے آیا ہے تو جو پڑوسی کھانا دے گا اس کی وہ کھانا وہ کھائے گا، کھانا نہیں بنے گا. اللہ رحمت فرمائے. اس رسم کو ختم کیجئے، خدا کے واسطے اس رسم کو ختم کیجئے. یہ کھانے کا جو رواج ہے، اللہ اللہ اللہ. دیکھیے گا ایک آدمی کھانے کے لیے جان دے دیتا ہے، کھانے کے لیے جان دیتا ہے. اے نوجوانوں مسلمانوں، اللہ کی نعمت ہے، کھاؤ نہ. کھانے سے منع تمہیں کس نے کیا ہے؟ مت کھاؤ، لیکن کھانے کے جیسا نہ کھاؤ گے. ایک نوجوان کو شادی میں 4 کرسی میں ٹیبل لگا ہوا تھا اور سامنے بیٹھے ہوئے تھے. اللہ اللہ. اے نوجوان آستین ہو گئی، یہاں تک چڑھ کے ہو، اب بیٹھ لے. اب ویٹر جو ہوتا، ویٹر کھانا لگانے والا، اس کو پریشان کر دیا تھا. ہے بوٹی نکالو، ایٹا نکالا، ایٹو نکال. اتنی ہڈی جمع کر دیا ٹیبل میں. ہم لوگ حیرت میں ہے کہ رے باپ یہ کھا رہا ہے، جا کہاں رہا ہے؟ بھائی پتا بھی چلے کہ یہ جا کہاں رہا ہے. قربان جائیے. جب ویٹر پسینہ پسینہ ہو گیا تو اب یہ نوجوان ہاتھ روک دیا. تو ہم نے مذاقاً کہا کہ بیٹا آرو لالے. بولا نہیں طبیعت ہمیں ٹھیک نہیں ہے. اچھا ہم لوگوں کے اندر میں خاص کر یہ ہے، کوئی اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کو اور حوصلہ دینا چاہیے. حوصلہ دینا چاہیے نا کہ نہیں بھائی ترا اللہ اور آگو بڑھاون. یہ جذبہ ہم لوگوں میں نہیں ہے. یہ جذبہ وہ جو ایک قوم ہے جس کو ہم لوگ مارواڑی کہتے ہیں. مارواڑی ہے نا، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. پورنیہ، کشن گنج، ارریہ جائیے آپ، کہیں بھی مارواڑی لیجئے، مارواڑی میں کوئی غریب نہیں ہوتا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے، ایک مارواڑی اگر غریب ہو گیا ہے تو 10 مارواڑی جمع ہو جاتا ہے. اس سے پوچھتا ہے تجارت کا ہے بند کر دیے، دکان کا ہے بند کر دیے، کیا ہوا تم غریب ہو گئے؟ وہ کہتا ہے کہ گھاٹا لگ گیا، نقصان لگ گیا ہے، پیسے نہیں ہے. تو 10 مارواڑی کھڑا ہوتا ہے کہ پیسہ ہم دے رہے ہیں.
50,000 وہ دیتا ہے, 1 लाख वो देता है, 2 लाख वो देता है, फिर से बिजनेस करो, फिर खड़ा हो, फिर वो उसे अपना बराबर कर लेता है. इसलिए मारवाड़ी में कोई गरीब नहीं है. और हम लोगों में अल्लाह, अगर कोई ऊपर चढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, तो 5 आदमी को पैर पकड़ी खींचे. अब देखिए पहले जमाने में कुएं में पानी पीते थे हम लोग. क्या कुएं का पानी पीते थे? अरे बोलो भाई, कुआं का पानी पीते थे ना. ये अठन्नी चमन्नी तुम लोग नहीं पीते थे. ये सब बच्चा कुआं को क्या जानेगा. हम लोग कुआं को जानते हैं. कुएं के पानी से नहाना, कुएं के पानी से पीना, कुएं के पानी से कपड़ा धोना, हर काम कुएं का पानी से होता था. कुर्बान जाइए. एक कुत्ता दौड़ता हुआ आ रहा था, तो कुएं का पाट छोटा था, वो छलांग लगाया. कुत्ता सोचा कि हम छलांग लगा दे, कुआं को पार कर देंगे. कुएं में गिर गया. अब गहरा कुआं में गिरा. अब वो कुत्ता मर गया. लोग परेशान हो गए कि वो किरंकी थी, पानी पाक छी कि ना पाक छी. बोला चलो मुफ्ती साहब वहाँ, और चले गए मुफ्ती शम्स तौहीद साहब से मसला पूछने के लिए. हजरत कुएं में कुत्ता चला गया, गिर गया है, मर गया है. पानी बदबूदार पानी हो गया है, महक बहुत है. मसला बताइए, वो पानी पाक है कि नापाक है? पाक करने का तरीका क्या है? तो मुफ्ती शम्स तौहीद साहब ने कहा कि देखो ऐसा करो, या तो कुएं का सब पानी निकाल दो. अगर ये नहीं मुमकिन है तो कम से कम 200 या 300 बाल्टी पानी कुएं से निकाल दो, पानी पाक हो जाएगा. पानी, अरे जोर से बोलिए, पानी पाक. बहुत अच्छा. लोग आए, 300 बाल्टी पानी कुएं का बाहर निकाल दिया. शाम होते होते फिर पानी में महक है, बदबू है. लोग परेशान हो गए. तो लोगों ने कहा कि मुफ्ती साहब कौन फतवा बदल गया? बोला चलो फिर 10 आदमी गया. हजरत से कहा कि हजरत परेशानी तो नहीं गई है. बोला क्या हुआ? बोला हजरत आपने कहा था इतना इतना पानी निकाल देना. हम लोग पानी निकाल दिए, लेकिन पानी में बदबू वैसे ही है, पानी में महक वैसे ही है. हम लोग कैसे क्या करें? तो मुफ्ती साहब बोले कि कितना पानी निकाल लो? बोले 300 बाल्टी निकाल ले. बोला अच्छा 300 बाल्टी निकाले लो. पानी में वह रंग को महक जी. बोले वह रंग को महक जी हो. तो मुफ्ती साहब बोले अच्छा ये बताओ आप कुत्ता निकाल लो? बोले नहीं, कुत्ता नहीं निकाले, कुत्ता उकरे जी. जिसकी मौत मदीने में हो जाए कितना खुश नसीब होगा. जिसकी मौत मक्के में हो जाए, ओ वो कितना बड़ा खुश नसीब होगा. मुसलमानों, नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीन वाले ने कहा कि या रसूलल्लाह, आप मस्जिद बनाएंगे तो फिर मैं कीमत नहीं लूंगा, पैसे नहीं लेने. तो आपने फरमाया नहीं, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी भाई की जमीन है. तुम्हारा भाई इंतकाल कर गया, उस जमीन का मालिक ये छोटा छोटा बच्चा है जो नाबालिग है, इसलिए जमीन की कीमत तुम्हें लेनी होगी. और कुर्बान जाओ, एक जमीन की कीमत तय हुई कि इतनी कीमत तुम्हें देंगे, लो मंजूर है? कहा कि मंजूर है. तो आपने उससे बढ़ा कर दिए. एक सहाबी खड़े हुए मजमे में, कहा कि या रसूल अल्लाह, जो जमीन की कीमत तय हुई है उस जमीन की कीमत हम अकेले अदा करेंगे. अच्छा गौर करना, एक बात गौर करना, ये सहाबा मक्का से हिजरत फरमाकर अभी मदीना पहुंचे थे. सोना मक्का में छोड़कर गए थे, अपना घर मक्के से छोड़कर गए थे, जमीन मक्का में छोड़कर गए थे. और कुर्बान जाओ सिर्फ कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बुनियाद पर आप साहबा ने हिजरत फरमाई. अल्लाह के रसूल हिजरत फरमा कर मदीना गए थे. लेकिन हौसले को, ईमान को सलाम करो मुसलमानों, कुर्बान जाओ. उस वक्त एक सहाबी खड़े हुए, या रसूल अल्लाह, इस जमीन की जो कीमत तय हुई है मैं अकेले अदा करूंगा. और अदा कर दी गई. मस्जिद की बुनियाद रखी गई. और मुसलमानों सुनो, साहबाए कराम लग गए मस्जिद बनाने में. अब मिट्टी डालनी है, कंकर पत्थर, यही तो है. ईंट तो थी नहीं, वो पत्थर उठा के ला रहे थे. और कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामन में कंकर पत्थर उठा कर, कुर्बान जाओ, यूं अपने दामन में समेट कर आप भी काम में लग गए. आज हमारा बस्ती का मुखिया हो, प्रधान हो, जमींदार हो, और कुर्बान जाओ मस्जिद में झाड़ू लगाने को तैयार नहीं. लगाता है? बोलिए. अरे बोला नहीं हो. मुखिया जी कहोगे तो झाड़ू लगा लो मस्जिद में. बोलता हूँ तो दिमाग खराब हो जी. ये देखे ना मुखिया जी में, तो मस्जिद में झाड़ू कौन लगाएगा? बोला हो लगे फटका झाड़ू.
جو غریب آدمی ہے وہی جھاڑو لگائے گا، پیسے والے کو ٹائم کہاں ہے جھاڑو لگانے؟ اے قربان جاؤ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دامن میں کنکر ریت اٹھا کر لاتے تھے، مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اور سنو مسلمانوں، جب مسجد بن گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ کونا اصحاب صفہ، او فقراء صحابہ جو غریب تھے، جن کی بال بچے نہیں تھے، بیوی نہیں تھی، وہاں پر آپ نے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی۔ کس کی بنیاد رکھی؟ ارے زور سے بولو، کس کی بنیاد رکھی؟ مدرسے کی۔ پتہ یہ چلا مسجد بن گئی ہے، اب مدرسہ بنانا ہے۔ مدرسے کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں سنو، اصحاب صفہ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عمر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت عثمان غنی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت علی تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت طلحہ تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت زبیر تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعد تھے۔ پڑھنے والے کون تھے؟ حضرت سعید تھے۔ اور قربان جاؤ، پڑھنے والے صحابہ تھے، پڑھانے والے محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو کتاب پڑھائی جا رہی تھی وہ کتاب اللہ کا قرآن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، پیچھے سے فرعون کا لشکر آ رہا ہے۔ قربان جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام آتے آتے آپ نے دیکھا آگے سمندر ہے، پیچھے دشمن ہے، اب کیا کریں؟ لیکن قربان جائیے، آپ کی جو امت تھی، آپ کے جو ماننے والے لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، انہوں نے کہا کہ اللہ تیتے پھس پہلا ہم راجنی بھل لینی بستی میں چلان لے۔ اب آپ بولے کہ چلو، اب پیچھے لشکر فرعون کا ہے، آگو سمندر ہے، اب وہ تو موت ہے کہ نہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے وہ امتی کہنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر بھلے نا گھر میں تھے، کون مصیبت میں ڈلوا دیا، اب تو جان بچے گی نہیں، پیچھے وہ فرعون لشکر لے کے آ رہا ہے، اب ہم سب کو قتل کر دے گا، اس لیے کہ بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بھاگیے گا کہاں؟ آگے سمندر ہے، نہ دکھن نہ اتر نہ پورب نہ پچھم۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، او میرا اللہ ہے، سبحان اللہ والدہ ماشاءاللہ۔ کون ہے؟ کون ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو کون ہے؟ اللہ ہے۔ قربان جاؤ، وہی نازل ہو گئی۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ گھبرانا نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ لاٹھی ہے، عصا، اسے عصا کہتے۔ عصا کیا کہتے؟ لٹھی کو عصا۔ کہا کہ ڈنڈا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ اپنے ساتھ میں رکھتے تھے۔ کہا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ اللہ عصا ہے، ڈنڈا ہے۔ بولا پانی میں مارو۔ دیکھو یہ ہم نہیں کرے، قرآن میں قصہ اللہ نے بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر میں عصا مارے، لٹھی مارنا تھا، پانی یوں الگ ہوا، اور ہوتے سمندر کے اس پار تک پورا راستہ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنے چاہنے والوں سے، ماننے والوں سے، امتیوں سے کہ چلو اللہ نے راستہ بنا دیا ہے۔ اور قربان جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور تمام ساتھیوں کے ساتھ سمندر کے بیچ راستے میں سوکھا راستہ، جگہ راستہ کیا، گرد و غبار اڑ رہا تھا، پانی دونوں سائڈ، پار ہو گئے۔ اب فرعون اپنا لشکر لے کے جب یہاں پر پہنچا تو اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہیں کہ نہیں ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کہتا تھا، رب کہتا تھا، لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا۔ فرعون دیکھا سمندر میں راستہ بنا ہوا ہے تو تھوڑا سا دبدبا ڈالنے کے لیے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو ہم اللہ ہیں کہ نہیں ہیں، سمندر میں بھی راستہ بن گیا۔ لوگوں نے کہا کہ ہاں صحیح بات صحیح ہے۔ تو فرعون نے کہا کہ چلو سواری کو ڈالو، گھوڑا اونٹ جو بھی ہاتھی لے کے تھا سب وہ اسی راستے پہ سمندر پہ ڈال دیا۔ اور جیسے بھی سمندر میں گیا اللہ نے پانی کو حکم دیا ملا دو، سب کے سب ڈوب کے مر گئے، سب نیست نابود ہو گیا۔ اور فرعون قربان جاؤ وہ بھی مرا، لیکن عبرت کے لیے اس کی لاش اب بھی پوری دنیا کے اندر میں وہ مصر میں رکھی ہوئی ہے، اس کی لاش، فرعون کی لاش۔ قربان جاؤ، تاکہ قیامت تک لوگ دیکھے سمجھے
ایک بات یاد رکھنا، اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک نہیں رکھتا، نہیں بناتا۔ مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، جو بھی ہو رہا ہے اللہ بہتر کرے گا، جو بھی ہوگا اچھا کرے گا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی قسمت پہ ہمیشہ خوش رہو۔ اچھا ہو رہا ہے اللہ کا شکر کرو، اگر کچھ خراب ہو رہا ہے صبر کرو، شکر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا، صبر کرنے والا بھی جنت میں جائے گا۔ سبحان اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر راہ دے دے گا، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے، اگر وہ موت لکھ دے تو مچھر جان لیتا ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیات جب اٹھان لیتا ہے، خدا جس کی حفاظت کی حیات جب اٹھان لیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے، تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اللہ سے لو لگاؤ، اللہ سے محبت کرو۔ وہ اللہ جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ اللہ جو ہمیں کھلاتا ہے، وہ اللہ جو ہمیں میٹھی نیند سلاتا ہے، وہ اللہ جو زندگی دیا، وہ اللہ پھر اس کے بعد موت دے گا، موت دے گا، موت دے گا۔ اپنے کٹ گھڑے میں اللہ کھڑا کرے گا، پھر میرا اللہ سوال کرے گا، پھر میرا اللہ پوچھے گا میرا بندہ دنیا سے آیا ہے میرے لیے کیا لایا ہے؟ یہ میرا نوجوان، یہ میرا بچہ جو موبائل میں 24 گھنٹہ لپٹا رہتا ہے، اللہ ان سے پوچھے گا دنیا سے لے کی آن لے؟ بولا بڑکا موبائل اللہ سے۔ میرے بچوں، نوجوانوں، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے لو لگاؤ، مسجدوں کو آباد کرو، مدرسوں کو آباد کرو، خانقاہوں کو آباد کرو۔ انشاءاللہ دیکھنا یہاں بھی فائدہ وہاں بھی فائدہ۔ انشاءاللہ عمل کریں گے، ہاتھ اٹھیں انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اللہ آپ کے ہاتھ اٹھانے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ آپ کے آنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اللہ آپ کے سننے کو قبول فرمائے، اللہ ساتھ ہی ساتھ میرے بولنے کو قبول فرمائے الحمدللہ۔ آمین ثم آمین بولا الحمدللہ۔ دیکھیں ابھی بہت اچھی بات حضرت نے تقریر جو کی کہ ہم لوگ جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے۔ بولے بات صحیح کی غلط ہے؟ بولیے، ارے بولو بھائی۔ جلسہ سنتے ہیں عمل نہیں ہے۔ اگر عمل ہو جائے، بھی جتنے آدمیوں نے ہاتھ اٹھائے، یہاں نماز پڑھیں گے، مدرسہ کو آباد کریں گے، خانقاہ کو آباد کریں گے، بتائیے جتنا آدمی ہاتھ اٹھائے ہیں اگر کل سے سب نمازی بن جائیے، مسجد ہم جگہ ملتے ہیں؟ ملتے ہیں؟ اچھا جو پکا نمازی ہے پھر تو باہر رہی تھی وہ۔ ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، ہجرت کی شب غار میں میرے آقا نے آرام کیا، مکڑی
مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا، مکڑی اور کبوتر نے بھی اپنا اپنا کام کیا۔ اور اسی میں روایت میں آتا ہے کہ عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عشق دیکھیے کسے کہتے ہیں، عاشق کسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور سنو مسلمانوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک اپنی بیوی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی ماں سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ، اپنی دولت سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے زیادہ ہم سے محبت نہیں کرو گے، اس وقت تک مکمل مسلمان تم نہیں ہو سکتے۔ ہم خالی نام کے مسلمان ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان جائیے، وہ جو انگوٹھا ڈالے ہوئے تھے سوراخ میں، ایک سانپ تھا۔ کون تھا؟ اب وہ سانپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں ڈسا، مارا ڈنگ، ایک بار، دو بار، تین بار۔ آپ نے انگوٹھا نہیں ہٹایا۔ اب سانپ ڈسے گا تو درد تو محسوس ہوگا نا بھائی درد محسوس ہوگا نا، لیکن آپ نے پیر نہیں ہٹایا۔ آنکھ سے آنسو نکل گئے، آنکھ سے آنسو نکلا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو کا قطرہ گرا۔ تو اللہ کے رسول تو سوئے ہوئے تھے نا، ارے بولے جنگ میں سوئے ہوئے تھے نا، تو آپ کے رخ انور پر، رخسار پر، گال میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو کے قطرے گرے تو مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھول دیا، دیکھا ابو بکر رو رہا ہے، اٹھ کے بیٹھے۔ آپ نے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ کسی کیڑے نے مجھے لگتا ہے کاٹ لیا ہے، درد ہو رہا ہے۔ پاؤں نکالے اور سانپ کاٹا ہے۔ آپ نے اپنا تھوک لیا، لگایا، تھوک لیے، لگائے، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ قربان جاؤ۔ اور اسی میں کہتا ہے کہ گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، گھر گھر اجالا با، توہرے گھر سے انگنا ماں آقا توہرے نور برسے، انگنا ماں آقا توہرے نور برسے۔ اب وہ شعر جو میں سنانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں یہ بھوجپوری پڑھا۔ غارِ سور میں جب، غارِ سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ کیا وہ سانپ جو ہے نا، وہ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انگوٹھے میں جو ڈسا تھا، نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، مارنے کے لیے نہیں، وہ سانپ کہہ رہا تھا ابو بکر انگوٹھا ہٹا لے، تو اکیلے اللہ کے رسول کو دیکھے گا، ارے مجھے بھی موقع دے، ہم بھی ان کے چہرے کا دیدار کر لیں۔ سبحان اللہ بولے تھا، ماشاءاللہ۔ تو اکیلے دیکھتا رہے گا، انگوٹھا کو ہٹا لے، ہمیں بھی تو رخ مصطفیٰ دیکھنا ہے۔ غار میں غار سور میں جب بند بھیلن سرخوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا، تو ڈس کے صدیق سے کہے لاگل ساپوا۔ چرنا ہٹالا، چرنا ہٹالا، آقا نینا تر سے،
अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे। इसका एक मतलब एक शेर और रह गया है, अभी सुना दे कि बाद में सुनिएगा। अरे जोर से बोलिए, अभी सुनाएंगे बाद में सुनिएगा। बुढ़िया की गठरी लेके, बुढ़िया की गठरी लेके आका चलत है, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं, सीरते आका देखे बुढ़िया कहते हैं। का कलमा पढ़ादा, कलमा पढ़ादा आका जियरा तर से, अंगना माँ आका तोहरे नूर बरसे, घर घर उजाला बा तोहरे घर से। वाह बेटा वाह, अल्लाह अल्लाह। 50 ये भी अल्लाह का करम है कि नया नोट है, नहीं तो जलसा में नया नोट नहीं चली। जे नोट कहे नहीं चलता वो जलसा में चली था। एक लड़का चाय की दुकान में बैठ के बोला कि भैया चला दे, तो लोगों की चले ले, बोला नहीं चला दे, की चले ले, बोला एक नमरी रेट फटल को अमौर रोटा ला के घुमलान 1 महीना कोई दुकानदार नहीं लेती। बोला फिर, बोले रात इजल साची ले खरिया में कलकत्ता वाला नाच पढ़े। बोला फिर, बोला 10 टका ओकरा डाल ली, 90 टका डाल दी, नमरी वहीं चला दी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इस बच्चे को इल्म दुनिया और इल्म दीन से मालूमात अता फरमाया। आमीन बोला अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ काम करने हैं इंशाअल्लाह, इस पैसे को मैं ही रखता। अल्हम्दुलिल्लाह जज़ाकुमुल्लाह खैर। क्या भाई वाह, माशाअल्लाह। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह इनकी भी दिन कबूल फरमाए। अभी मत आइए, कोई मत आइए, अभी पैसा मत दीजिएगा, अभी नहीं, अभी कुछ पैगाम है सुन लीजिए। हमको पता है आपके पास पैसा है, अब कैसे लेना है हम ले लेंगे, चिंता मत कीजिए इंशाअल्लाह। आप बैठे रहिए, कुछ पैगाम है वो पैगाम सुन लीजिए। घर घर उजाला बा तोरे घर से, अंगना माता तोरे नूर बरसे, अंगना माता तोरे नूर बरसे, अंगना माता तोरे नूर बरसे। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मदरसे अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर है। अब देखिए हिजरत फरमाकर अल्लाह के रसूल मदीना पहुंचे। कहां पहुंचे? अच्छा, मदीना से पहले एक मकाम में आपने क़याम किया, वहां पर सबसे पहले एक मस्जिद की बुनियाद रखी। उस मस्जिद का नाम है मस्जिद क़ुबा। क्या नाम है? अच्छा, उस मस्जिद मदीना और मस्जिद क़ुबा के दरमियान में कितना फासला है? 3.5 से 4 किलोमीटर की दूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इस नाचिस को तौफीक दिया। हज करने जब गए थे, अच्छा उस मस्जिद की फजीलत है, मस्जिद क़ुबा की फजीलत यह है कि जो मदीना से पैदल सवारी नहीं, पैदल चलकर मस्जिद क़ुबा में 2 रकात नमाज नफल पढ़ेगा, अल्लाह एक उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह व तमाशा। 2 रकात नफल पढ़ेगा, अल्लाह उसे एक उम्रा का सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले मस्जिद क़ुबा की बुनियाद रखी, वहां से आप मदीना तशरीफ ले गए। मुसलमानों सुनो, आज मकान बनाने की हमें चिंता है, हमें फिक्र रहती है। एक मंजिला बना लिए, हाँ देखनी दुआ करानी, एक राम हमें 3 मंजिल ठुकवी, 3 मंजिल ठोकवी। अच्छा, बगल में अगर कोई 3 मंजिल ठोक दिया है, हम 4 मंजिल ठोकवी। बोला बहुत अच्छी बात है भाई।